الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، صحابہ ایپیسوڈ کے 6 ایپیسوڈ کے ساتھ، صحابہ سیریز کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، 6 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور آج جس ہستی کی ہم بات کرنے والے ہیں، میں ہمیشہ اس طرح کہتا ہوں کہ ٹائٹل میں آپ نے نام پڑھ لیا ہوگا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا نام آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر سنا ہی ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام سعد بن مالک ہے۔ ابی وقاص جو ہے وہ ان کے والد جو مالک ہیں، ان کی کنیت ہے۔ اصل نام ان کا سعد بن مالک ہے، لیکن ان کے والد کی کنیت کی وجہ سے، ان کے والد کے نام کی جگہ کنیت لگائی جاتی تھی، ان کے والد کی، تو وہ سعد بن ابی وقاص بنتا ہے نام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یوں کہیے کہ شروع کے ہی صحابہ میں سے ہیں، بہت بات کے نہیں ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ اللہ کے رسول کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں، ان خوش نصیب ترین صحابہ میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن 10 لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اللہ نے ان سے دین کا بہت بہت کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بے انتہا بے بہا خدمت کری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بخاری شریف میں کہ میں نے سوائے سعد کے کسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نہیں سنی کہ، دیکھیں میں پہلے آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ ایک پروٹوکول ہے کہ پوری دنیا کا، پورے عالم اسلام کا، کہ ہر شخص یہ کہے گا، یہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ واحد صحابی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، بخاری میں قول ہے حضرت علی کا کہ یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا اپنا خود کا بھی قول ہے یہ، اور غالباً مسلم یا بخاری میں ہی ہے یہ بھی، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ میں اللہ کے رسول نے مجھ پر اپنے ماں باپ جمع فرمائے، یعنی میرے بارے میں یہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ وہ کچھ اس طرح کا واقعہ، کچھ جگہوں پہ ایسا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ لڑ رہے، تو صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی پیش تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے کم و بیش کئی 100 یا 1000 کے قریب تیر چلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو تیر دیتے اور بولتے تیر چلاؤ سعد، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہاں اصول بدلا اللہ کے رسول نے، حضرت سعد پر اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا۔ یہ اس سے بڑا پروٹوکول شاید اس معنوں میں تو کم سے کم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کسی کو یہ بات بولیں۔ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے، بہت بڑا ایک سمجھیں تمغہ ہے کسی کے لیے، ایک تحفہ ہے، ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پریزنٹ ہے، کچھ بھی آپ اس طرح ایوارڈ کہہ لیجئے، ریوارڈ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے ایک قول حضرت سعد کا اپنا یہ بھی پڑھا حدیث کی کتب میں ہی، کہ حضرت سعد نے فرمایا کہ عرب میں سے اللہ کے لیے سب سے پہلا تیر میں نے چلایا، عرب میں سے اللہ کے لیے سب سے پہلا تیر میں نے چلایا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں نے چلایا، تو یہ بھی ایک امتیاز حاصل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بدری صحابی بھی ہیں۔ یہ بدری صحابی جو ہوتے ہیں نا، جو 313 بدر میں شامل ہوئے ہیں، تو وہ ایک جملہ بڑا پسند تھا مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا،
وہ فرماتے تھے کہ وہ 313 نہیں تھے، وہ کل اسلام تھا، جو بدر میں تھے نا وہ کل اسلام تھا۔ رسول اللہ نے بھی یہی دعا کی نا اللہ سے کہ یا اللہ پاک، نصرت جب اللہ سے طلب کری، اللہ کی مدد طلب کری بدر سے پہلے، بدر کی جنگ کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ پاک ان کی ہماری مدد فرما کہ اگر یہ ختم ہو گئے کل یعنی بدر میں، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ 313 وہی تھے، تو وہ کل اسلام تھا، اسرار احمد صاحب کہتے ہیں۔ تو وہ بدری صحابی بھی ہیں، یہ بدری صحابی کا بہت زیادہ ایک مرتبہ ہے، اور جتنے 313 جو بدری صحابی ہیں ان میں سے دنیا میں سے سب سے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، غالباً 55 یا 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ بدر کے بعد 53-54 سالوں بعد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آخری بدری صحابی دنیا میں موجود تھے، ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا ہے۔ تو احد میں بھی پیش ہر غزوے میں پیش مطلب جہاد کے حوالے سے تو بہت بڑا نام، اور ویسے اخلاق کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام۔ دوسرا یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ ایسی چیزوں میں شامل رہے، ایسے معاملات میں شامل رہے کہ جس میں اللہ کے رسول کے لیے کوئی کام، کوئی مشورہ، کوئی اپنی خدمت پیش کرنا، اس میں کبھی شامل تو چھوڑیے، پیچھے نہیں رہے، پیش رہے۔ جب یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں، یہ ایسے صحابہ میں جن کا آپ کو ذکر بہت ملے گا۔ دیکھیں، ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب اپنا حج کیا تو 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، لیکن جن کا اچھے خاصے صحابہ ایسے ہیں، اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے، فضائل الصحابہ کے اندر کتاب فضائل الصحابہ، اس میں 1500 کے قریب صحابہ کے احوال ہیں، لیکن یہ تو ان صحابہ میں جو ٹاپ 10 کہہ لیں آپ، جو عشرہ مبشرہ میں آ گئے، ٹاپ 10 کہہ لیں۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں سب سے بڑی 2 سپر پاورز گری ہیں اسلام کے آگے، ایک رومن امپائر، ایک پرشین، یعنی سلطنت روم اور سلطنت فارس۔ تو جو پرشین امپائر ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر گری ہے، انہوں نے وہاں پر جہاد کیا ہے۔ وہ ہاتھی لے کر آتے تھے بڑے بڑے، تو اس کے خلاف انہوں نے ہی وہاں جہاد کا معاملہ کیا، وہاں یہ بیمار بھی ہوئے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا اس طرح کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سعد بن ابی وقاص کا کیا مرتبہ ہے، ان کا جو بیٹا عمر بن سعد، یہ تو امام حسین کے مقابلے میں آیا کربلا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پڑھا ہے، عمر بن سعد پر نہیں۔ تو وہ عمر بن سعد جو ہیں، وہ اس طرح کا معاملہ، باپ سے اتنا مختلف، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی بزرگی پر، انسان کے مرتبے پر، کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کی بیوی اگر کافر ہو جائے تو اس کی ولایت پہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ تو انبیاء کی تو پھر بات ہی الگ ہے، اور صحابہ کی کیا بات ہے، صحابہ سے بڑا کون ولی ہے، ایسی والی بات ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول کے جیسے ان کو دائر رشتے میں معمول لگتے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی کچھ علماء سے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مطلب فخر کے اعتبار سے اپنے ماموں پر، کہ کسی کا ایسا ماموں ہو تو میرے سامنے لے کر آئے۔ یہ ایک فخر ہے اپنے مطلب اس رشتے پر حضرت سعد بن ابی وقاص سے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحابہ سے سچی پکی دائمی محبت نصیب کرے، اللہ کے رسول سے خالص پرخلوص ہمیں محبت نصیب کرے، دائمی محبت، اپنی ذات سے محبت نصیب کرے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پوری امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، زندگی رہی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔